السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری یوٹیوب چینل کا نام مسٹر زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں شعر نمبر 9 کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 9 کیا ہے؟ شعر نمبر 9 یہی ہے کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینی مسلم سے کوئی چارہ۔ حکومت کا کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی۔ عارضی کا مطلب ناپائیدار، آئینی نہیں ہے دنیا کے آئینی مسلم۔ آئینی مسلم مسلمانوں کا قانون، یعنی قرآن کا قانون۔ ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا افسوس نہیں کہ مسلمانوں سے حکومت جاتی رہی۔ بر صغیر پاک و ہند پر کئی سو سالوں سے مسلمانوں کی حکومت تھی۔ انگریز بر صغیر میں ایک تاجر کی حیثیت سے داخل ہوئے اور آہستہ آہستہ یہاں کے حکمران بن بیٹھے۔ اسی پس منظر میں اقبال کہتے ہیں کہ حکومت کا یا بادشاہت کا کیا کرنا، کیونکہ یہ تو عارضی چیز ہے۔ آج ہمارے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگی، آج ہماری حکومت ہے تو کل کسی اور کی ہوگی، کیونکہ یہ کوئی وراثت نہیں ہے کہ نسل در نسل چلتی رہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے مجھے کہ مسلمانوں نے اپنا طریقہ مسلم، یعنی وہ طریقہ، وہ راستہ جو ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور پھر قرآن پاک ایک عملی کتاب جو قیامت تک ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور ہماری میں رہنمائی کرتی رہے گی، اس طریقہ، اس راستے کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہم بھول چکے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکام کو بھلا دیا ہے، پس کچھ ڈال دیا ہے۔ مذہب اسلام وہ مذہب ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، جبکہ اہل مغرب کے نزدیک مذہب کا دائرہ الگ، معاشرہ کا دائرہ الگ۔ اقبال کو اس بات کا افسوس تھا کہ مسلمانوں نے مغرب کی پیروی کو زندگی یعنی سمجھ گئے۔ مسلمانوں نے مغرب کی پیروی کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا اور ان کی پیروی اس لیے کی کیونکہ ان کو بلندی مل جائے، کیونکہ یہ ترقی کی طرف گامزن ہو جائے، کیونکہ یہ آگے نکل جائے۔ اقبال رحمۃ اللہ کا ایک شعر ہے کہ دل بیدار پیدا کر، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جہاں جب تک، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ ان اقبال کے نزدیک مسلمانوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ترقی ملنی چاہیے، ہم ترقی یافتہ قوم بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں مغرب کی تقلید کرنی ہوگی، کیونکہ وہ لوگ جو یورپ سے ہو کر آئے تھے ان کی نظریں وہاں کی یعنی رنگینوں سے جو تھی وہ خیرہ ہو گئی تھی، اور ان کی نظر میں اس کی ترقی ہے، اور وہ ہندوستان واپس آ کر یورپی اقوام کا سارا رہن سہن، ساری طرز زندگی، سارا لائف سٹائل اور فکر کرنے اور انداز اپنانے میں فخر محسوس کرتے تھے، خوشی محسوس کرتے تھے کہ ہم ان انگریزوں کی طرح ہو گئے، اور یہ نادان لوگ رقص، سرور، مینوشی، بے دینی، ظاہری آرائش، زیبائش اور چمک دمک کو ہی یورپی تہذیب کے جوہر سمجھ کر ان کو اپنی ترقی کا راستہ سمجھنے لگے کہ اسی میں ترقی چھپی ہے۔ لہذا مسلمان کی ترقی تو ان چیزوں میں چھپی نہیں ہے۔ مسلمان تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، یہ تو صرف دنیا کے رنگینوں میں تو یہ نہیں گریں گے۔ لہذا
اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے جو زندگی دی ہے جو دنیا کی، تو یہ دنیا ان کے لیے جنت ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں سونے چاندی کی طرف توجہ دیتا، اگر میں دولت کو توجہ دیتا، تو پھر میری امت بھی اس طرف چلی جاتی۔ آج کل بھی مسلمان دولت سے بہت زیادہ مرغوب ہے، اور مغربی قوموں سے بہت زیادہ مرغوب ہے۔ تو جن چیزوں کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یعنی مغربی تعلیم سے وہ یعنی منحرف نہیں تھے، ان سے انکار نہیں کرتے تھے۔ مغربی تعلیم کے وہ تو دل دادا تھے، وہ تو کہتے ہیں کہ جو تعلیم یعنی مغرب کی ہے وہی تعلیم ہماری بھی ہونی چاہیے۔ لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے نزدیک یعنی جو ان کا معاشرہ تھا، جو ان کی طرز زندگی تھی، جو ان کا لائف سٹائل تھا، وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو نہیں بھاتا تھا، وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو پسند نہیں تھا۔ لہٰذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ اپنی قوم کو، نوجوانوں کو، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ ان کی چکا چوند کو دیکھ کر ان کی رنگینیوں میں مت گھرے۔ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ وہاں پہ یعنی کئی سال رہے وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود یعنی وہ نماز پڑھنے والے تھے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ اپنے معاشرے کو سمجھا رہے ہیں، مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ، اور پھر علامہ اقبال یہ بھی کہتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ وہ چیزیں تھیں یعنی ترقی جو خود مغربی معاشرے کو تباہی کے گڑھے تک لے آئی تھی، اور ان سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان اپنے مذہب، اپنے دین سے بیگانہ ہو گئے۔ ان کے خیال کے مطابق اس دین پر عمل کرنے سے وہ ترقی کی راہوں میں باقی اقوام سے پیچھے رہ جائیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا ایک شعر ہے کہ دل ہے مسلمان نہ میرا نہ تیرا، دل ہے مسلمان نہ میرا نہ تیرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی۔ اقبال اسی بات پر افسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی ان دینی تعلیمات کو چھوڑا ہے جو قیامت تک ان کے لیے ترقی کے دروازے کھول سکتی تھی۔ یعنی اقبال اسی بات پر افسوس کرتے ہیں، صد افسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی ان دینی تعلیمات کو چھوڑا ہے۔ تعلیمات کیا تھی؟ یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت پیارے طریقے جو قیامت تک ان کے لیے ترقی کے راستے دروازے کھول سکتے تھے۔ ترقی کے دروازے یہ انہیں تعلیمات کھول سکتی تھی، اور انہیں تعلیمات پر اگر عمل پیرا ہو جاتے، اور ان تعلیمات پر جو ہمارے آباء و اجداد تھے انہوں نے تو ترقی حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دے دیا، اور اب اگر مسلمان دنیا میں اپنا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، یا اگر مسلمان اپنے اس دنیا میں اپنا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات کو اپنائیں جو قیامت تک قابل عمل ہے۔ لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مسلمان یعنی ان طریقوں پہ عمل پیرا ہوں گے جو زندگی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، پھر صحابہ کرام مجمعین کی تھی، تو اسی زندگی کو تو ہم بھی اپنا سکتے ہیں۔ کوئی مشکل ہے ہی نہیں، مشکل تھوڑی ہے، ان کے طریقوں پہ ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں، ان کے طریقوں کے مطابق ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جو مسلمان ہے تو مسلمان صرف برے نام مسلمان رہ گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا جو دل تھا وہ اس بات پہ افسوس کرتے تھے، اور اس شعر کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ دل مردہ دل نہیں ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ اس وجہ سے ہمیں کامیابی تب ملے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ اور یہی باتیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں۔
جس طرح آج کل جو تبلیغی بھائی ہیں وہ ہمیں بار بار سمجھا رہے ہیں کہ جو کامیابی کے جو راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس طرح اسلام کا راستہ ہے. اگر تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو نماز پڑھو. اور اس طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین تھے، اس وقت جب نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ایک دوسرے کو مبارکی دینا شروع کیا. انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، مبارکباد سے نوازا کہ اب ہم نماز پڑھیں گے اور ہماری جو حاجت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ پوری کرے گا. تو اسی وجہ سے، اور سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تھے تو اس وقت تو نماز تو تھی نہیں. مطلب سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال صرف کلمہ پڑھانے کی محنت کی کہ تم کلمہ پڑھو اے مسلمانوں، اے لوگوں، کلمہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا. لہٰذا وہ وقت تھا کہ اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے ساتھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے کہ وہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے. تو لہٰذا ہمیں بھی ان کے روایت کو، ان کے کارناموں کو صرف یاد نہیں کرنا، ہمیں ان کے کارناموں پہ عمل پیرا بھی ہونا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم وہ مسلمان بن جائیں، ہمیں وہ مقام ملے دنیا میں اور آخرت دونوں جہانوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور آج کل مسلمان جس دور سے گزر رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ مسلمان ہر جگہ پہ خفا ہیں، پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ سارے مسلمان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ کی جو نصرت ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کہ ہم طلبگار ہیں، ہم خواہش مند ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، جب ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی. جس طرح ایک بندہ ہے، جب ایک بندہ ہے وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تو جو بندہ کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اس گھر سے کوئی نہ کوئی نکل آتا ہے. اسی طرح جب ہم نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا دروازہ، نماز کے ذریعے سے اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا چاہتے تو حاصل کر سکتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ جب ہم نماز پڑھیں اس کے بعد ہم دعا مانگ کر اپنی حالت کو بہتر کرنے کے لیے دعائیں مانگ سکتے ہیں. بہرحال امید ہے انشاءاللہ آپ ان اشعار کی تشریح سے استفادہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نمازی بھی بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نمازی کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.